صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیے۔ برائے حصول خوشنودی امام حسین علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ برائے تعجیل ظہور حجت خدا بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتح التہامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بعرض مدینہ ابی القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، زينوا مجالسكم بذكر علي ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا، اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس ناقابل برداشت زمانے میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس پرآشوب ترین زمانے میں ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک جو آمین کہہ سکتے ہیں لیکن وہ آمین نہیں کہہ رہے، انہیں آمین کہنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک انہیں بلند آواز میں آمین کہنے کی توفیق عطا فرما۔ مجمع بہت بڑا ہے، آمین کی آواز اس کے حساب سے بہت کم ہے۔ بندہ کوئی بھی ایسا نہ ہو جیسے خدا نے آمین کہنے کی توفیق اور طاقت سے نوازا اور وہ بندہ ان آخری دو دعاؤں پہ آمین نہ کہے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس تمام کرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں، انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار میرا اللہ کربلا کی زواری نصیب فرما۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں، ہر بندہ واجب سمجھ کے آمین کہے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما۔ اگر تکلیف نہ سمجھیں تو ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سامعین گرامی، چھٹے تاجدار ولایت کا فرمان، جو بندہ ہماری ذات پہ خلوص دل سے درود بھیجے تمام عمر اس شخص کے رزق میں کمی نہیں آتی۔ اگر طبیعتوں پہ بار نہ سمجھیں تو صلوات کو فارمیلٹی سمجھ کے نہیں، عبادت سمجھ کے بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکتی؟ میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں، مولا آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں، خدا عزاداری مظلوم کے اس حسین سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی اپنا وقت کربلا والوں کی یاد میں بسر کرتی۔ صورتحال آپ کے سامنے ہے، مجھ سے پہلے آپ تمام مجھ سے اچھا پڑھنے والوں کو سن چکے ہیں اور میرے بعد بھی انشاءاللہ مجھ سے اچھا پڑھنے والوں کا سلسلہ ذکر بیانی جاری رہے گا۔ طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوں، بات شروع کرتا ہوں، جدھر آپ کا ماحول جاتا گیا وہی نوکری کریں گے۔ سامعین گرامی، ایک مصرع آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، غم حسین میں محمد قیان رضا آفغان وال 2 دن کا بچہ ہے، صحت کے لیے دعا کریں، مولا شفائے کلی عطا فرما۔ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، سامعین گرامی، میں نالین عباس صاحب کو میرے مولا سلامت رکھیں،
ان کا حکم اور جناب کے چہروں کی زیارت نصیب ہو گئی. الحمدللہ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم یہ ہوا ہم جیسے گناہ گاروں پہ کہ مولا نے ہم جیسے گناہ گاروں کا نام بھی اس سال اس فہرست میں لکھا جس فہرست نے نجف سے کربلا پیدل سفر کیا تھا. اجازت ہے نا میں بات شروع کر دوں؟ 80 کلومیٹر کا فاصلہ، نجف سے کربلا تک پیدل سفر، اور کربلا ارباب اعضاء میں نے پوری زمین پہ واحد مقام دیکھا ہے جہاں سائنس اور جیوگرافک سر پکڑ کے بیٹھے ہیں. اس زمین کا کرشمہ انسانی سوچ میں سما نہیں رہا. یہ کیسی زمین ہے جہاں 25 لاکھ بندے کی گنجائش ہے، یہاں 5 کروڑ آیا کیسے؟ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو مشکل بات پہ بلند ہوگا. 5 کروڑ بندہ آپ جو نجف سے کربلا جا رہا ہے، اس 5 کروڑ بندے کا رنگ ایک نہیں، نسل ایک نہیں، قوم ایک نہیں، قبیلہ ایک نہیں، زبان ایک نہیں، ملک ایک نہیں، بولی ایک نہیں، نین نقش ایک جیسے نہیں، زندگیوں کے کلچر ایک جیسے نہیں، سوغاتیں سسٹم ایک جیسے نہیں. آپ ذرا اپنے ہاتھ کھولیں گے تو میں اگلی بات کروں گا. میں نے مولا کا واسطہ کل رات 3 بجے ممبر چھوڑا ہے میرے محترم کراچی حسین آباد میں، اور میں صبح کی پہلی فلائٹ پکڑ کے آپ لوگوں کے پاس کہاں سے ہو کے آ رہا ہوں میں بھی نہیں جانتا. اتنا مہربانی کرے کہ میرے سفر دا مول پہ ہے. مولا کی قسم مجھے مارٹن روڈ پڑھنا تھا سختی سے، نہ مجھے نالین عباس کہتے میں کبھی نہ آتا. میں وہاں کی نوکریاں چھوڑ کے آپ تک آیا ہوں. دوسرے مصرے دی ونڈ کرو بھئی، شیعہ سنی کی تو حد ہی نہیں نہ رہتی. جو مسلمان بھی نہیں ہے، جو خدا کو بھی نہیں مانتا، وہ بھی نجف سے کربلا پیدل جا رہا ہے. میں دوسرے مصرے میں جو میرے ذاتی انالیسز ہے نا ان 5 کروڑ کے بارے میں وہ پڑھ رہا ہوں، اور ممبر حسین کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک ذات امام حسین کی ضامن ہے. اگر میں بات اچھی کروں آپ ضرور مسکرائیے گا، نہ اچھی کروں پلیز چپ بیٹھیے گا. میں آپ کو تنگ کرنے نہیں آیا. تسی ایدی ونڈ کرو تے گل تواڈے سامنے وے. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے. اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو مشکل بات پہ بلند ہو گئے. یہ معیار ہے جنگ کا. میرے مولا ان بزرگوں کے ہاتھ کو سلامت رکھے. وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، میری بات سمجھ آ رہی ہے نا سر جی؟ تھوڑا آپ میرے ساتھ بولتے آئیں گے. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، ویرا ہاتھ کھول دینا اپنے. غم حسین میں جو اشک بار، ذرا سا مسکرانا ہے. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار. جناب عباس علمدار پڑھنا ہے. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے. جنگ کا مجمع اور اتنا بڑا مجمع، 2 قافیے میں نے پڑھ دیے. اشک بار ہوتا ہے، اس سے پیار ہوتا ہے. چوتھے قافیے پہ ایک بندہ اٹھ کے کہہ دے علی عباس عسکری میں یہاں سے ادھر سے نہیں، میں یہاں سے جناب عباس علمدار کا معتقد ہوں. مصرع سننے سمجھنے کے بعد مجھے بات کا لطف نہیں آیا کہیں گے تو ممبر چھوڑ دوں گا، ورنہ کم از کم اتنا مسکرائیے گا کہ میرے سفر کی قیمت ہو جائے. مصرع ڈھلا نہیں، مصرع بڑا گرجدار ہے. غم، اور یہ لکھنؤ کا لہجہ ہے. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے. تو ممبر پہ معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا. اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو مولا عباس کی شان پہ بلند ہو گئے. وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے. ارے مجھے دیکھیے، دبا کے دانتوں میں دریا، دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس. پڑھوں ایک شعر کہ جیسے شیر کے منہ میں. ذکر کی قسم نہ مسکراتے، نہ ایسے حوصلہ افزائی کرتے. میں میرے بھائی کبھی نہ پڑھتا. میں مصرع پڑھ رہا ہوں اور میں خوشامد نہیں کر رہا. پورے ملک میں نا آپ لوگوں کی ڈیرے داری مشہور ہے. یہ جو ضلع جھنگ ہے نا، بڑی بڑی پنچایتیں مشہور ہیں، بڑے بڑے مقدمات ختم ہو جاتے ہیں ایسے منٹوں میں. جب بڑے بیٹھتے ہیں نا، ہر رات گئے تک آپ لوگوں کی بیٹھکیں جاگتی ہیں. میں کہتا ہوں بڑا جیدار بندہ ہوتا ہے جو جھنگ کے رہنے والا ہوتا ہے. میں ایک مقدمہ لے کر آیا ہوں.
थोड़ी पंजाबी का जुमला ज़रा इहदी वंड करो ना। मैं पहले मिसरे पे रुकूंगा जिक्र की कसम, और आखिरी चेहरे तक मैं मिंबर पे ऐलान कर रहा हूँ, मैं चेहरे ढूंढूंगा, मुझे एक खरीदार भी मिल गया मैं पढ़ दूंगा, वरना नाराज ना होना, शेर को छोड़ के आगे चलेंगे। मिसरा उला पे जानबूझ के रुक रहा हूँ, जिक्र की कसम मेरे कद से बड़ा है। ये पहले मिसरे में दावा है, दूसरे में दलील है। जरा काफिया देखिए, अश्क बार होता है उससे प्यार होता है, ये महल्ला सारा शेर के मुंह में शिकार होता है, तो मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, करम हुसैन का लाया है, हुर नहीं आया। मैं मिंबर पे कह रहा हूं, मेरे कद से बड़ी बात ना हो, मुझे हुक्म कीजिएगा, मैं मिंबर छोड़ दूंगा, वरना जो बंदा ऐसे मांग के खाता है वो ऐसे हाथ उठाकर उन्हें सलाम भी करे। अश्क भाईजान दावा किया है, दलील सुनिए। गमे हुसैन में जो अश्क बार होता है, किसी भी आखिरी सफ तक हाथ बुलंद हो अगर मेरी बात ऐसी हकदार हो, नहीं तो कोई ना बोले। अश्क बार होता है, किसी भी मुल्क से हो उससे प्यार, कितना बड़े करीम दना है हुसैन। अश्क बार होता है उससे प्यार होता है, कि जैसे शेर के मुंह में शिकार होता है, मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, करम हुसैन का लाया है, हुर नहीं आया। क्यों? सजा का डर हो तो मुजरिम फरार होता। बैठा है कोई मुश्किल बात का खरीदार तो अपना हाथ उठाए, जो समझ गए अपने हाथों को बुलंद करके मिलके बोलो हैदर हैदर। क्या बात है, क्या बात है, मिलके नारे हैदरी। गमे हुसैन में जो, गमे हुसैन में जो ऊंचा तो बोले। गमे हुसैन में जो अश्क बार होता है, मैं आपका मिजाज समझ गया था जिस वक्त आपने वहां से उठ के शेर पढ़ा था, मैं वो जबान समझ गया था जो क्लासिकी आपने पढ़ी है। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ। गमे हुसैन में जो अश्क बार होता है, किसी भी मुल्क से हो उससे प्यार होता है। सरकार लफ्ज है रहवार, रहवार कहते हैं घोड़े को, बता उनको रहा हूं जिन्हें नहीं पता, वैसे बड़ों को सबक सुना रहा हूं। लफ्ज है रहवार, रहवार कहते हैं घोड़े को। अब मैं पढ़ रहा हूं शेर, प्लीज सॉरी नाराज ना होइएगा, या छेड़ना नहीं था या छोड़िएगा नहीं। अगर या मोटिवेशन अगर दी है ना तो ये हाथ वैसे ही बुलंद दो जिस पाए का मैं शेर पढ़ रहा हूं, नहीं तो बिल्कुल नहीं। अश्क दोबारा दोबारा कह रहा हूं, रहवार कहते हैं घोड़े को। मेरा दिल नहीं मानता जनाब अली अकबर का गुलाम भी अपने आप को कहलवाए और इस मजमे में मिसरा सुन के समझ के अपना हाथ भी ना उठाए। गमे हुसैन में जो अश्क बार होता है, किसी भी मुल्क से हो उससे प्यार होता है, कि जैसे शेर के मुंह में शिकार होता है, सजा का डर हो तो मुजरिम फरार होता है। तो मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, कहां हो, अरे कहां हो, आके रकाबों को चूम लो यूसुफ, के राहवार पे अकबर सवार होता। हाँ ये हक है। मेरे मौला इन हाथों को सलामत रखें। ये जवानियां बेदाग रहे हैं जो जिक्र हुसैन में ऐसे काम आ रही हैं। रिज़्क़ हलाल मिल के नारे हैदरी। क्या कहने आपके, क्या कहने मेरे भाई। दबा के दांतों में दरिया, यहां माहौल ठीक है। दबा के दांतों में दरिया चला है यूं अब्बास, कि जैसे शेर के मुंह में शिकार। अरे दोबारा सुनिए, दबा के दांतों में दरिया चला है यूं गाजी, कि जैसे शेर के मुंह में। अरबाब अज़ान ना कोई छोटी बात है ना कोई मामूली नुक्ता है। अब्बास अलमदार 10 लाख के लश्कर के सामने खड़े हैं। मुझे जिक्र की कसम, मैं कहता हूँ बिस्मिल्लाह, जनाबे मेरे मौला के निहायत मोहतरम मद्दा, मेरे बाद मुझसे बहुत अच्छा और बहुत बेहतर पढ़ने वाले, मौला हमेशा अपनी हिफ्ज़ ज़मान में रखें। गयूर शाह साहब बरसर मिंबर तशरीफ़ ले आए। मौला सफ़र बेखतर, इजाज़त है पढ़िए। ए महल्ले वाले इजाज़त है,
میں جنگ اونج تو بڑیاں مجلس پڑھیاں، یہ وکری گل ہے کہ کدی کدی تو سلام کرنے آئے، لیکن میں اج پہلی باری ویدا پیا بندے مجلس بھی سنتے پے تے نیندر بھی پوری کریں پے. مولا وڈے رنگلا نے، یہ محلہ تو میرا سارا ہی. سر جی مذاق نہیں ہے، عباس 10 لاکھ کے سامنے کھڑے ہیں، 9 لاکھ کے میرا بھرا ذکر دی قسم ہے، ڈھلے بندے دا کم ہی نہیں مولا غازی سننا. بھیا اتنا بڑا کلیجہ چاہیے عباس بادشاہ پڑھنے کے لیے، اور اتنا بڑا کلیجہ چاہیے غازی سن کے پھر برداشت کرنے کے لیے. میں مولا غازی پڑھتا پا ٹک کے باؤ کرما لیا، خیر تو ہے ان ڈھلے موڈے ڈھا کے بان دا کوئی فائدہ ہے، کم از کم بندہ فٹ یار. میں مولا عباس 10 لاکھ کے سامنے کھڑے ہیں، 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے غازی فرماتے ہیں کوفیوں شامیوں تم ہمارا مقابلہ کرنے آئے ہو. غیور شاہ جی شعر لفظ لفظ سنے ذرا. ارے باپ نا شناسا قبیلے کے بچوں، ارے صحرائی نسب کے لوگوں، گال میری تیر. غازی فرماتے ہیں ارے ہم سے لڑتے ہو، ارے میرے مرشد حسین کو چھوڑ کر نمازوں کے ڈھنڈورے پیٹنے والوں. تسی نہیں بولے، تسی دوئے بھرا نہیں بولے، جدو میں وینا ڈھلے جے ہاتھ چاہ لیندے ہو، نہیں تو تکلف ہی نہ ہو پہ کریں دے. ارے میرے مرشد حسین کو چھوڑ کر نمازوں کے ڈھنڈورے. غیور شاہ جی بات خطبہ میں کی جائے تو بات آج کل کے خطبہ سے نہ چلے. میں کہتا ہوں بات چلنی ہے تو پھر کم از کم خطیب الایمان سے چلے، خطیب اعظم سے چلے، خطیب اکبر سے چلے، خطیب آل محمد سے چلے. میں نے بڑے بڑے خطبہ کو ذکر کی قسم زیادہ تو نہیں پڑھا، لیکن اپنی عمر کے حساب سے زیادہ پڑھا ہے. خدا گواہ کر کے کہہ رہا ہوں، میں نے ایک جملہ علامہ ناصر شہید کا پڑھا ہے، مجھے ذکر حسین کی قسم ہے اس سے بڑی بات میرے خزانے میں نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوگی نہیں، میں کہتا ہوں اگر آپ کے دامن میں ہو تو مجھے ضرور دیجئے گا، مجھ کم فہم کے کم از کم نالج میں اضافہ ہی ہوگا. علامہ ناصر شہید نے ایک نقشہ، ایک منظر کھینچا ہے. میں سمجھتا ہوں اس بندے کو ڈھنگ ہی نہیں ہے مجلس حسین میں بیٹھنے کا، جناب عباس نزاکت بھائی سننے کا، جو سن کے سمجھ کے ہاتھ. میں کہتا ہوں آسمان جھولی میں اترے. علامہ ناصر شہید نے اتنی بڑی بات کی ہے، مجھے بندہ بتانا میرے بھائی کیمرہ مین جو سن کے سمجھ کے جناب عباس کا نوکر کہلواتا ہے اور ہاتھ نہیں اٹھاتا. جملہ کا ہے غازی 9 لاکھ کے سامنے کھڑے ہیں. علامہ ناصر شہید نے خدا گواہ قیامت ڈھائی ہے. یہ جو چھوٹی انگلی ہے نا، اس چھوٹی انگلی کو کہتے ہیں انگشت سبابہ. اب جملہ سنو، شہید فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ جو انگشت سبابہ سے در خیبر اکھاڑ کے اڑائے اسے علی کہتے ہیں، اور جو 10 لاکھ کے لشکر کو نظر کے زور پہ روک لے اسے عباس کہتے ہیں. جسے نہیں آتا غازی مولا سننا اسے بات ہی نہیں ہے نا یار. جو سمجھ گئے مل کے بولو حیدر حیدر. نکل گئی یا علی. اب اس سے اگلی بات کرتے ہیں. 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی میرے مولا عباس نے. ایک تو ہے مولا عباس، اور دوسرا پھر ہے لکھنؤ کے لہجے میں، اور تیسرا ہے جوان بھائیوں کا حکم. ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب کی برسی سے شروع کیا تھا، کراچی جعفر طیار ملیر سے، اور اس کے بعد جہاں جاتے ہیں پھر وہاں سے مومنین حکم کر ہی دیتے ہیں. میرا بھائی اب کم از کم آپ تو میرے ساتھ ہو ہی ہو نا، باقی کوئی بولے نہ بولے. 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی میرے مولا عباس نے. میں رجز مولا عباس، ارے تم ہم سے لڑو گے، ارے کوفیوں، ارے شامیوں، ارے میرے مرشد حسین کو چھوڑ کر نمازوں کے ڈھنڈورے پیٹنے والوں، ارے ہماری جدہ جناب خدیجہ کے دسترخوان سے بچی ہوئی ہڈیاں چوس کے کلمہ پڑھنے والوں، ارے ہمارا مقابلہ، ارے ہم سے لڑائی. ارے تم نے ذرا نہیں پہچانا تم کہاں اور ہم کہاں. ارے تم نے ذرا نہیں دیکھا تم ہم سے لڑنے. شروع کروں مولا غازی؟ اجازت ہو تو معذرت کے ساتھ. جو بندہ نہیں سن سکتا اس سے بات ہی نہیں ہے. جو آمادہ ہو کے بیٹھا ہے مولا عباس کا حملہ شروع کر رہا ہوں. 10 لاکھ ہاتھ وہاں تک بلند ہوں.
خدا گواہ ہے کراچی سے جنگ آنے کا لطف ہے، نہیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی، میرے مرشد نے فرمایا ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں، سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار ہوں میں۔ ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں، سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار ہوں میں۔ غیور شاہ جی مصرع آ رہا ہے بڑا لطف والا۔ ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں، سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار ہوں میں۔ بھیا مجھے دیکھنا ہے چوتھا مصرع، چوتھا۔ ذکر کی قسم ہے، با خدا میں 1 فٹ میں کھڑے ہو کے پڑھنے والا آدمی ہوں، مولا گواہ کر کے کہہ رہا ہوں میں، لیکن مولا عباس پڑھ رہا ہوں میں کیا کروں؟ مولا عباس مضمون ہے ہی ایسا کہ اس کی کچھ نہ کچھ ریکوائرمنٹس ہیں۔ جو پروٹوکولز یہاں پر ہیں وہ کسی اور مضمون کا حصہ نہیں ہے، ورنہ ممبر بھنن نہیں آیا، توڑے ہتھی پوین نہیں آیا، میں شودہ گل کرن آیا۔ میں مصرع پڑھوں چوتھا، اس مصرے کا وزن کرنا۔ ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں، سب میرے سامنے مجبور، تفہیمی مصرع ہے مختار ہوں میں۔ سرکار فرماتے ہیں سورما صف شکنو غازی و جرار ہوں میں، آج کی بات نہیں، عالم زر سے کسی فوج کا سالار ہوں۔ جاوید میرا میں اپنا ہاتھ ماتھے پر رکھ کے اسے سلام کروں جس نے اتنا مشکل مصرع اتنی خوش اسلوبی سے سنا ہے یار۔ سرکار فرما رہے ہیں جو کھڑے ہیں میرے برادران شامل ہوئیے، سب مل کر مولا عباس کی بارگاہ عظمت پر ہمیں نذران عقیدت کے طور پہ پیشانیوں کو خم کرتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں عالم زر، سرکار پکھے اگے بہ کے چپ نہیں رہنا ہے، عالم زر سے کسی فوج کا، کم از کم جس بندے نے 1 دن کے لیے بھی اردو زبان کو لغوی حوالے سے پڑھا ہے نا، میرا بھائی وہ ذرا شعر ضائع کر کے تو دکھائے۔ عالم، ورنہ ضد کا حل جو کوئی نہیں، عالم زر سے کسی فوج کا سالار ہوں میں۔ او عقل کے اندھو، او تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ او اسد اللہ کا عکاس مجھے کہتے ہیں، او شیر ہوں اس لیے عباس مجھے۔ ارے شیر ہوں، اسد اللہ کا۔ بہت شکریہ، آپ جی ہیں سر شیر سے۔ اسی لیول پر ہیں تو آگے چلیں ریڈی۔ شیر ہوں اس لیے عباس مجھے پی لیو پانی 2 گھٹ اور بڑھو، کم ڈڈ آیا کھلا نے۔ عباس مجھے، ارے تمہیں شرم نہیں آتی؟ او کوفیو، او شامیوں، ارے کیا کہا شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں؟ کیا کہا؟ ارے چھوڑیے، میں جو چھوڑ کے جا رہا ہوں میں وہ پڑھتا ہوں۔ ارے تم نے مجھے نہیں پہچانا میں کون ہوں؟ شامیوں عقل کے اندھو ایک بار ادھر دیکھو تو صحیح، میں عام نہیں، میں غازی ہوں۔ کل ایمان امام ازلی نے مانگا، او میں اکیلا ہوں جسے رب سے علی نے مانگا۔ جاوید دیر کی تھی ببل۔ سرکار فرماتے ہیں کہ کیا کہا شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں؟ آب کوزے کو سمندر سے ملے گا کہ نہیں؟ بھائی جان بالخصوص اسپیشلی کیا کہا شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں؟ آب کوزے کو سمندر سے ملے گا۔ ارے نور کچھ مہر منور سے ملے گا کہ نہیں؟ اور سوچتے ہو کہ میرے در سے ملے گا کہ نہیں؟ سوچتے ہو کہ میرے در سے
مجھے ذکر کی قسم اس لیول کی اردو پنجاب میں اور بھی کوئی اردو پڑھنے والا پڑھے، میں کیمرے کی موجودگی میں سب سے چھوٹا نوکر بن کے کہہ رہا ہوں مجھے حکم کیجیے گا، میں اپنی ذاکری جھنگ میں بند کر کے چلا جاؤں گا۔ یہ اتنی مشکل اصطلاح ہے لکھنؤ کی، جو لہجہ لکھنؤ کا ہے خدا گواہ ہے وہ یہاں نہیں چلتا۔ لکھنؤ کی اردو اور ہے، پنجاب کی اردو اور ہے، لیکن میں ایک مصرع پڑھوں اللہ کرے میں سمجھا سکوں۔ سوچتے ہو کہ میرے در سے ارے مجھ پہ شک کرتے ہو؟ با خدا بات عقیدے پہ آ گئی ہے، اور بات ہے بھی اس بندے سے جو جناب غازی سے کچھ نہ کچھ مانگتا ہے۔ اب جس کے کاغذات میں یہی بات نہیں آتی کہ میں غازی سے فلاں چیز مانگوں اور فلاں نہ مانگوں، اس سے کہے کے لیے عسکری کہے کہ تو یہ ہاتھ اٹھا یا یہ نہ اٹھا، ایسے بول یا ایسے نہ بول۔ ارے سوچتے ہو کہ میرے در سے ملے گا کہ نہیں؟ اور شامیہ شرم نہیں آتی؟ ارے شک کے پھندے میں گلا ڈال دیا جھول گئے، اور کیا میرا باب حوائج کا لقب بھول گئے؟ آہا کیا بات ہے جھنگ، ان جوانوں کو سلام کرو۔ ارے شک کے پھندے میں گلا ڈال دیا جھول گئے، کیا میرا باب حوائج کا لقب، کیا میرا باب حوائج کا لقب۔ اچھا اب یہیں رہیے گا، اب منظر کچھ ایسا، اس کے 150 بننے اور مجھے گن کے ٹوٹل 3 اور پڑھنے ہیں، وقت میرے پاس نہایت کم ہے، میں 3 بھی سمجھا سکوں تو انشاءاللہ جہاں یاد آئے گا بھائی کے حق میں دعا ضرور کریں گے۔ اب جناب عباس نے بات تمام کی اور جناب عباس واپس چلے۔ اب جناب عباس آ رہے ہیں خیمہ حسین کی جانب۔ میں 3 بار بات جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں، ریپیٹ کروں گا، اس لیے نہیں کہ مجھے آپ کا ٹائم ضائع کرنا ہے، صرف اس لیے کہ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ میں نہیں سمجھ سکا، یا وہ یہ نہ کہے نزاکت بھائی کہ میں دریا کے کنارے سے پیاسا لوٹ آیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں ہر بندہ میرے ساتھ سمجھے۔ عباس واپس آ رہے ہیں۔ عباس کہاں آ رہے ہیں؟ خیمہ حسین میں۔ کس لیے؟ اجازت جنگ کے لیے۔ دوجی واری وقت سونا، خیمہ ہے حسین کا، اس میں غازی رہے ہیں اور آ رہے ہیں جنگ کی اجازت کے لیے۔ میں آخری بار یاد پیا بندہ ہوں میری نظر جوان چپ کر کے میں وہ سر تے ویسا خیمہ حسین کا غازی رہے ہیں اجازت جنگ لینے کے لیے، اور عسکری کھپ کھپ کے کہہ رہا ہے شہ کے خیمے میں شجاع ازلی آتے ہیں، آج پھر خانہ کعبہ میں علی آتے ہیں۔ آج پھر خانہ کعبہ میں، آج پھر خانہ کعبہ میں۔ اب عشق کے کعبے میں وفا کا علی داخل ہوا اور آگے فرمایا مولا میں 9 لاکھ سے جنگ لڑنا چاہتا ہوں۔ اب جو میرے مولا حسین نے جواب دیا وہ بھی سنیے۔ 19 وجوہات میرے مولا حسین نے بتائیں کہ غازی مجھے خود بتا میں تجھے ان سے لڑواؤں۔ او عباس تو کہاں اور یہ کہاں؟ کم از کم ایک وجہ تو علی عباس عسکری آپ کو سناتا ہی چلے، ایک وجہ، مضمون وقت سدھا نہیں ہوتا۔ مولا آپ کا حکم ہو گیا میں نہیں لڑتا، لیکن وجہ جان سکتا ہوں؟ حسین فرماتے ہیں غازی سن، اور ویسے بھی کہاں تم، اور ویسے بھی کہاں تم، یہ جفاکار کہاں، شیر جرار کہاں، شام کے فرار کہاں۔ اور ویسے بھی کہاں تم، یہ جفاکار کہاں، شیر جرار کہاں، شام کے فرار کہاں۔ حسین فرماتے ہیں عباس مجھے خود بتا فتنہ و فتنہ گرو بزدل و غدار کہاں، اور شان خلف حیدر کرار کہاں، اور شان خلف حیدر، قصور آپ کا بھی نہیں قصور میرا بھی نہیں، مجھے پڑھنا یہ ہے اور آپ کو مجھ سے یہی سننا پڑے گا، اور شان خلف، اور شان خلف حیدر کرار، ذمہ دار لوگ بابا غیور شاہ جی، اور شان خلف سرکار گل نال تہاڈی ذاکری دا تعلق ہے، ایک لمحے واسطے میں منگدا پیا یہ جو چیز آ رہی ہے دیکھنے کی اس ڈھنگ سے اس سے پہلے سرکار آئی ہے کہ نہیں آئی، اور شان خلف حیدر کرار کہاں، اور غازی مجھے بتا میں تجھے ان سے کیسے لڑواؤں۔ اس کی وجہ یہ ہے عباس آج میں اذن وغا دینے پہ مقدور نہیں، کیوں؟ ذات واجب کو قیامت ابھی منظور نہیں۔ آخری 2 شعر ممبر چھوڑا ہوں، ذات واجب کو قیامت ابھی منظور
ٹھیک ہے سرکار آپ کا حکم ہو گیا. اب غازی نہیں لڑتا. یہ کہہ کے جناب عباس سے علمدار خیمہ حسین سے چلے. اب یہاں ایک موڑ آ رہا ہے, یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے, اس کے آخری 2 مصرے ہیں, 2 شعر ہیں. اب جناب عباس خیمہ حسین سے چلے اور آگئے کربلا کے میدان میں ایک ٹیلے پہ. میں ایک چھوٹا سا سوال کر رہا ہوں, اس کا جواب دیجیے اور ہم آگے چلیں. حضور جب بھی کوئی بڑا کسی بھی چھوٹے کو بلائے, جب بھی کوئی بڑا کسی بھی چھوٹے کو بلائے تو چھوٹے کی زبان سے سب سے پہلا لفظ کیا نکلتا ہے؟ جی جی ذاکر صاحب, جی مولوی صاحب, جی علامہ صاحب, جی قاری صاحب, استاد جی, ایکس وائی زیڈ, وہ بعد کے پروٹوکولز ہیں جو بھی کہا جائے, لیکن پہلا لفظ ہے جی. چھوٹے کی زبان سے بڑے کے احترام میں فی البدی جو پہلا لفظ نکلتا ہے وہ نکلتا ہے جی. جی کے آگے جو بھی پروٹوکول لگے وہ بعد کا معاملہ ہے. چھوٹا بڑا, میں یہاں ہوں آپ وہاں ہیں, آپ نے وہاں سے انکل جی آواز دی, علی عباس عسکری, کچھ بھی نہیں تو میں سب سے پہلے کہوں گا جی انکل جی. یہ احترام ہے, سب سے پہلے چھوٹا احتراماً بڑے کو کہتا ہے جی. خیمہ حسینی سے ایک بڑا باہر آیا. اب ہوا کیا؟ خدا گواہ کر کے کہہ رہا ہوں, آپ ایک علی عباس عسکری دیکھ رہے ہیں, نزاکت میرا سر سامنے ہے, 1,00,000 1 کروڑ علی عباس عسکری میرے بس میں ہونا, میں وار کے پھینک دوں اور میں اعلان کرتا پھروں کہ جملے کا حق ادا ہوا ہی نہیں جیسے ہونے کا حق تھا. اب یہ دیکھنا, بڑا بلائے چھوٹا جی کہتا ہے. خیام حسینی سے ایک بڑا باہر آیا, کربلا کے میدان میں ٹیلے پہ کھڑا ہوا. پھر ہوا کیا؟ مصرع پڑھ رہا ہوں. آسماں تک جو گئی شیر نیستاں کی پکار, ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار. آسماں تک جو گئی شیر نیستاں کی پکار, ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار. میرے مولا غازی نے قدم بڑھایا, میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا, ماتمیوں کا ایک حکم ہے وہ پورا کرنا ہے. میرے مولا غازی نے قدم بڑھایا, 1 قدم اور, 1 قدم اور, 3 قدم, 4 قدم, 5واں قدم. 10 لاکھ کے سامنے آ کے علی کا علی بیٹا کھڑا ہوا. 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی میرے مرشد غازی نے. یمین سے یسار تک ایک نگاہ دوڑائی. یمین سے یسار تک نگاہ دوڑانے کی دیر تھی. 9 لاکھ جسموں میں تھر تھری پیدا ہوئی. تھر تھری پیدا ہونے کی دیر تھی. میرے مولا عباس نے فرمایا, ارے تم ہم سے لڑنے آ گئے, ارے تم ہمارا مقابلہ کرنے آ گئے. کوفیوں, شامیوں, جھنگ دے مزاج دا جملہ ہے, ارے تم ہم سے لڑتے ہو, ارے تم تو اس قابل ہی نہیں کہ یہ بتا سکو کہ تم کون ہو. لیکن میں بتاؤں گا, میرا نام غازی ہے, میرے بابا کا نام علی ہے. میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس نے وقت کو اوقات عطا کیے اور جگہوں کو قیام بخشا. میرا بابا علی وہ ہے جو جنت میں نہیں رکا, جہاں رکا وہ جنت ہو گئی. میرا بابا وہ ہے جس نے کوثر نہیں پیا, جو پیا وہ کوثر ہو گیا. یہ ایک لمبی بحث ہے, میں سرکار کی تلوار چلانی پھر کبھی پڑھوں گا. آج رجز پہ بات تمام کر رہا ہوں. عباس آگے بڑھے, فرماتے ہیں اپنے دستوں کے بیچ میں سے شمر کو بلاؤ. شمر باہر آیا. شمر جناب عباس کے سامنے آیا. شمر کی آنکھ میں آنکھ ڈالی میرے مولا غازی نے. 150 بند ہیں, مجھے ذکر کی قسم 150 بند سے نا, یہ وزنی شعر ہے جو میں آپ کو سنا کر ممبر چھوڑوں. شمر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے غازی فرماتے ہیں, شمر بزدل, شمر بزدل, شمر بزدل سپہ جور منگا اور منگا, دیر کس بات کی فی الفور منگا اور منگا, اپنے انجام پہ کر غور منگا اور منگا. او مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا, او مجھ سے لڑنا ہے, ارے مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا اور منگا. اب وہاں تو 9 لاکھ کا لشکر تھا, 10 لاکھ کا ہوتا, جس کے پیچھے 20 لاکھ کا کھڑا ہو, ایک بار وہ بھی حیران ہو جائے گا کہ اتنا لشکر ہے اور سامنے والا کہہ رہا ہے اور منگا اور منگا. اس نے حیران ہو کے کہا, عباس علمدار, یہ 36 ریاستوں میں خزانے بانٹ بانٹ کر, یہ اتنے خزانے لٹوا کر, یہ شراب کے مٹکوں کے منہ کھلوا کر, یہ رے کی جاگیروں کے وعدے کر کے, یہ منتیں اور ترلے کر کے یہ 9 لاکھ کا لشکر بلوایا ہے, اور عباس تو کہہ رہا ہے فوج اور منگا اور منگا. فرماتے ہیں مجھے 9 لاکھ نہ سنا, میں نے کہا ہے مجھ سے لڑنا ہے, مجھ سے. اور اس نے کہا کیا مطلب؟ خطیب ممبر سلونی کے وارث نے جلال میں آ کے فرمایا, میں نے کہا ہے مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا اور منگا. اس نے کہا کیا مطلب؟ غازی فرماتے ہیں سن, اشہلے زیرک و ہوشیار کچل ڈالے گا, اور اتنا لشکر میرا رہوار کچل ڈالے.
راضی رہیے گا. میرے مولا آپ کو سلامت رکھے. مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. مولا آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے. اشہل زیر کو ہوشیار کچل ڈالے. اتنا لشکر میرا رہبار. جناب عباس علمدار کی بارگاہ عظمت پناہ میں جناب حیدر رضوی بھائی کا ایک بڑا کمال شعر تھا. مرزا غالب کی زمین تھی، یا رب نہ وہ سمجھیں ہیں نہ سمجھیں گے میری بات. دل اور دے ان کو جو نہ دیں مجھ کو زباں. اور ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں. اور اس اور کی زمین پہ ایک شعر لکھا ہے جناب عباس کی بارگاہ میں، لگے ہاتھ پڑھتا چلوں. میں کہتا ہوں قلم توڑ شعر ہے. غالب کی زمین تھی، دل اور دے ان کو جو نہ دیں مجھ کو زباں. اور کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں. اور حیدر رضوی بھائی کو میرے مولا غریق رحمت فرمائے، فرما گئے تھے یاد رکھے زمانہ ہارون کو عباس سے بالکل نہ ملانا. موسیٰ کی دعا اور ہے زہرا کی دعا. اور ارباب اعظام، دنیا اگر اس فضیلت کو سمجھ لیتی تو پھر بھائی کو کفن مل جاتا اور بہن کو چادر مل جاتی. فضائل میرے حصے کا ہو گیا. امام حسین علیہ السلام کی 4 سال کی بیٹی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. شعر کس کا ہے مجھے نہیں پتا، میرے خیال سے شعر آسمان سے بڑا ہے. مصرع ہے کہ پوچھا عباس سے جب ان کا پسندیدہ لقب. پوچھا عباس سے، آپ کے پہلے پہنچنے کو میں سلام کرتا ہوں. جب ان کا پسندیدہ لقب، سر جھکا کر کہا سقائے سکینہ عباس. ارباب اعظام، مصائب ہو امام حسین علیہ السلام کی 4 سال کی بیٹی کا اور جناب عباس کے ذکر کے بغیر ہو، یہ بات بنتی تو نہیں. آپ اور ہم ایسے روتے ہیں. میرے امام سجاد علیہ السلام نے بھی مجالس کروائی ہیں، لیکن 36 سال میرے مولا کربلا کے بعد ظاہراً زندہ رہے. تاریخ کہتی ہے 36 سال نہ، میرے مولا سجاد کو ایک لفظ نے رلایا ہے. آپ یقین کریں وہ ایک لفظ جس نے 36 سال غیرت کے پروردگار کو خون رلایا ہے نا، وہ بات صرف اتنی تھی، ہائے شام. تھوڑا پڑھنا ہے، زیادہ نہیں پڑھنا، لیکن جو بندہ مجلس میں بیٹھا ہے میں اس کے سامنے صرف اتنی التماس کروں گا جس کا آنسو نہ آئے وہ کم از کم اتنا سوچ کے بیٹھے کہ اس کی آنکھ سے گرنے والا آنسو غریب زہرا کے زخموں کا مرہم ہے. آپ رکھیے علماء کے سروں پہ قرآن اور ان سے پوچھئے، بلکہ ذمہ دار ترین مقدمین پڑھ گئے کہ یہ جو آپ لوگ مجلس میں روتے ہیں نا اور آپ کی آنکھوں سے اشک عذاب بہتے ہیں، یہ ضائع نہیں جاتے. جناب سیدۃ النساء العالمین کے ہاتھ میں ایک شیشی ہوتی ہے، اس شیشی میں اپنے عزاداروں کی آنکھوں کے آنسوؤں کو بھر لیتی ہیں اور ان آنسوؤں کو بھر کر جنت میں لے کر جاتی ہیں. اپنے زخمی بیٹے حسین کے زخموں پر ان آنسوؤں کو ملتی ہیں. ہم گناہگاروں کی آنکھوں کے آنسو، آپ اشک عزا، اس کی فضیلت دیکھیے. کہاں ہماری آنکھیں اور کہاں غریب زہرا کے زخموں کا مرہم. جناب سیدہ نا ان زخموں پر نا آپ عزاداروں کے آنسوؤں کو ملتی ہیں. روایت کی فکریں ہیں، ہر زخم عزادار کے اشک عزا سے بھر جاتا ہے، نہیں بھرتے تو 2 زخم نہیں بھرتے، کیونکہ وہ 2 زخم غریب کربلا کے جسم پہ نہیں دل پہ ہیں. ایک زخم اکبر کی برچھی کا اور دوسرا زخم بہن کے برقعے کا. اجازت ہے نا تھوڑا سا پڑھ لیں.
अरबाब आज़ा 36 साल शाम कह के मेरे मौला रोए हैं। आयाम अज़ा की आज आखिरी मजलिस है, फिर पता नहीं जिंदगी वफा करे ना करे। अगले साल किसने आशूरा देखा, अगले साल किसने अरबईन हुसैनी देखा, अगले साल किसने सेलम देखा। सलाम आखिर का शेर है, रहे जो अगले बरस हम हैं और ये गम है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। लेकिन कोशिश करना आखिरी मजलिस में जैसे तैसे करके भी एक आंसू आ जाए। रखिए मेरे सर पे कुरान। इब्ने मुंदर साहबी है मेरे मौला सज्जाद का, मेरे मौला के सामने हाथ बांध के कहता है, मौला जब देखूं शाम 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 कह के रोते हैं। मौला करबला में जुल्म हुए, तमाम रात जुल्म हुए, मौला सिर्फ शाम को याद करके क्यों रोते हैं। गैरत के परवरदिगार की चीख निकली, पता नहीं आप कैसे सुने। मेरे इमाम ने रो के फरमाया, जुल्म तो तमाम राह हुए लेकिन शाम पे मुझे दुख बड़ा है। मौला शाम पे क्या दुख है। फरमाया, वैसे तो तमाम राह मारते रहे लेकिन बाजार शाम में जिस वक्त हमारा काफिला दाखिल हुआ ना, इन जालिमों के जुल्म के रंग तब्दील हो गए। मौला कैसे। मेरे इमाम की आंखों से खून जारी हुआ और रोकर फरमाते हैं, मारते तमाम रह रहे थे लेकिन शाम के बाजार में इनके हौसले इतना खुल गए। वाहिद है शाम का बाजार जहां जब जिस जालिम का दिल करता था वो एक हाथ सकीना की जुल्फों में डाल के वो दूसरे हाथ से तमाचा मार के कहता था, अब बोला अब्बास को। ओ मैं सदके, ओ मैं सदके, सकीना आवाज दे गाजी को। ओ मैं सदके हुआ। मेरी मखदूमा इन आवाजों पर रहम फरमाए। सकीना अब तेरा चाचा नजर नहीं आता, सकीना तेरा गाजी दिखाई नहीं देता। अरबाब अज़ा हौसला मेरी माँ, मुझे एक फिक्रा कहना है 4 साल की सैयदादी की कैद के हवाले से, और उसके बाद आपको सलाम करना है। लेकिन बात मेरी उस बंदे के साथ है जिसे खुदा ने बेटी दी है, ना शिया के साथ ना अहले सुन्नत भाई के साथ, जिसे खुदा ने बेटी दी है। याद रखिएगा सामीन गिरामी, खुदा शरीफों को बेटियां देता है बगैर किसी मजहब की तफरीक के। मैं मिंबर पे ऐलान करके कह रहा हूँ, मेरी बात इंसान से है जिसे यहाँ इंसानियत के लिए दर्द महसूस होता है, और जिक्र उसका कर रहा हूँ जो मोहसिन इंसानियत है। आधी रात का वक्त, पराया मुल्क, पराया देश, जिंदान शाम, जिंदान का अंधेरा, 4 साल की यतीमा अचानक नींद से बेदार हुई, थकी हुई, डरी हुई, सहमी हुई, जख्मी, प्यासी सैयदजादी उठी। नन्हे नन्हे मैं वारी वारी आता पे गल उस बंदे नाल जिसने खुदा दी दिती है भाई नजाकत। नन्हे नन्हे कदम चलती हुई अपनी फुफ्फी के करीब आई। कहा, जावेद भाई कुछ नहीं, सिर्फ फुफ्फी के दामन को हिलाया, हसरत भरी निगाहों से देख के छोटे छोटे हाथ बांध कर फकत इतना कहती है, फुफ्फी अब मुझे बाबा मिला जी। अल्लाह अकबर। मेरी मखदूमा इन आंखों पे अपना रहम फरमाए। मेरा भाई, ये जवानी बेदाग रहे बाखुदा, ये बुढ़ापा खुशहाल रहे, इतने दर्द में जो आप रो रहे हैं, फुफ्फी मुझे बाबा मिला दे। सकीना, तुम्हारे बाबा का बदन करबला रह गया, सर शाम आ गया, तुम्हारे बाबा यहाँ कहाँ से आ गए? नहीं फूफी अम्मा, मैंने साल बात नहीं की, मैं आज कर रही हूँ। अभी थोड़ी देर पहले बाबा आए थे, बाबा ने मुझे उठाया था, बाबा ने मुझे अपने सीने पे सुलाया था, बाबा ने मेरे कान चूम के कहा था, सकीना मैं उदास हो गया हूँ, मेरे पास आएगा। ओ फूफी मुझे बाबा ला दो, फूफी मुझे बाबा मिला दो, फूफी मुझे बाबा मिला दो। हुण झंगे जाकिर घर लोग हो, कदीमी अज़ादार बैठे हो, मैं गल कर सा, मैं इशारा दे के रुक जा सा, मैं थोड़ा इम्तिहान पे लेना महसूस न करे आए, लेकिन गल क़यामत आमेज़ है। 4 साल की यतीमा के रोने की आवाज़ यजीद के महल तक गई। ये मलऊन अपने बिस्तर से बेचैनी में तड़प के उठा, और तड़प के उठ के दरबान को बुला के कहता है, कौन रो रहा है? यजीद के नौकर ने हंस के कहा, शाम में कौन रोता है? वही यतीमा रो रही है, वही परदेसन रो रही है, वही थकी हुई रो रही है, वही डरी हुई। वो बंदा सर नीचे कर लेना, अब और रियायत तो मैं दे नहीं सकता जो इन क़यामत आमेज़ बातों पे भी हाय नहीं कर सकता। वो डरी हुई रो रही है जो जब से आई है रो रही है। फरमाइश, बच्ची कहती है मुझे बाप का सर ला दो। इसने कहा आज कोई अजीब रंग में रो रही है, इससे पहले कि शाम सारी गर्क हो जाए, जा बच्ची को बाप का सर दिया। अब अरबाब अज़ा मैं गैर सैयद हूँ, वैसे भी मेरी जुबान में इतना हौसला और ताकत नहीं है, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, अब सर उठाकर मुझे देखिए। मैं वो लफ्ज़ तो नहीं कह सकता जो वहां पे हुआ, मैं इशारा दे सकता हूँ, मौला का वास्ता देखिएगा मुझे। जा बच्ची को
बाप का इजाजत लेकर सादात से सर दिया। अब मुझे जिक्र की कसम मुझे मिंबर छोड़ना पड़ गया कल रात स्टील टाउन कराची में ये जुमला कहने के बाद। अल्लाह करे मैं समझा सकूं और आप समझ सकें। जा फिर आज बच्ची को बाप का सर दिया, अजीब रंग में आज बाप को याद करके रो रही है। अब यजीद के नौकर ने यजीद का हुक्म सुनने के बाद बतूल का बेटा समझ के बड़े एहतराम से गरीब की जुल्फों में हाथ डाला। इसने गरीब के सर को उठाया। ये कैसे सर लाया मैं नहीं जानता, इसने कैसे सर इमाम सज्जाद को दिया मैं ये भी नहीं जानता। जुमला अल्लामा रशीद तुराबी साहब का है। रेडियो पाकिस्तान पे मजलिस शाम गरीबा पढ़ते हुए ये फिक्रा कहा था। बुजुर्ग बताते हैं मजलिस मौकूफ करना पड़ गई, इससे आगे पढ़ने की नौबत ही नहीं आई। वो बंदा जिसकी कोई दुआ रुकी हुई हो दामन फैलाए और मांगे, पूरी न हो तो ये गिरबान हाजिर है। मांगना यहाँ से, अगर यहाँ दर्द हो और यहाँ से आंसू बहे। रशीद तुराबी साहब फरमाते थे इसने कैसे सर उठाया मैं नहीं जानता, ये कैसे सज्जाद के पास लाया मैं नहीं जानता, और मैं सिर्फ इतना जानता हूं बस सर सज्जाद की गोद में आ गया, गरीब के कुछ बाल इस जालिम के हाथ में रह गए। जो कर सकता है मातम, जो कर सकता है मातम। अरबाब अज़ा आयाम अज़ा की आखिरी मजलिस है। इमाम ने फरमाया जालिम तुझे उठाना नहीं आता था तो मुझे बुला लिया होता, और इसका एक बाल टूटने पे इसकी माँ कही कि ओ मैं सदके हो माँ बा फलक शेर, इसका एक बाल टूटने पे इसकी माँ कई दिन तक मातम करती थी। मैंने सारा मजमून समेट के रख दिया। मेरी माएँ बहनें सैयदजादियाँ मुर्शदादियाँ, खुदा इस कौम की हर बहन को शर्म हया की दौलत से नवाजे। खुदा इस कौम की हर बेटी के नसीब नेक करे। मैं कहता हूँ बेटी दुश्मन की भी हो तो खुदा उसके नसीब नेक करे। अल्लाह करे जिसके नाम के साथ बेटी लगता है कभी उसकी आंखों में दुनिया के किसी दुख में आंसू ना आए। बेटियां रोएं तो मौला अली अलैहिस्सलाम की बेटियों के दुखों पर रोएं, वरना बेटी की आंख में कभी आंसू ना आए। मैं बात उस बंदे से कर रहा हूँ जिसे खुदा ने अंकल जी बेटी दी है। अब ये आप लोग इस चीज को समझते हैं, मैं दुनियादार लोग हैं, इस मुआशरे का रिवाज नहीं। बाप साथ के मुल्क बराबर के मुल्क में नौकरी भी करता हो ना, और वो फोन पे सिर्फ इतना बता देना मैंने फला दिन घर वापस छुट्टी आना है। अब जो बेटी है वो कितनी रातें बेचारी खुशी से सोती नहीं है। बाबा आएगा मैं बाबा को बताऊंगी उसने भी मुझे दुख दिया था, उसने भी मेरा दिल दुखाया था, उसने फला मौके पे मुझे मारा था, उस रिश्तेदार ने फला मौके पे मेरी तौहीन की थी। खुदा गवाह करके कह रहा हूँ बाप ने सुबह आना हो, बेटियां खुशी में सारी रात सोती नहीं है, सारा घर हसरतों से सजा के रखती हैं। एयरपोर्ट पे अभी फ्लाइट लैंड नहीं करती, बेटियां खड़े होके खुदा की कसम मान रख के बड़ी हसरत से देख रही होती हैं ये वो रास्ता है जहां से मेरा बाबा चल के आएगा। बाप नौकरी करता हो किसी और मुल्क, बाप आ रहा हो सिर्फ मिलने के लिए, तो बेटियों की ये हसरतें ये मान और ये ख्वाहिशें होती हैं। रख मेरे सर पे कुरान, जिंदान है शाम का, बेटी है 4 साल की, और बेटी भी आम नहीं यतीमा, और साल के बाद उसे बाबा मिलने आ रहा है। और बाप मिलने आए भी तो कैसे कि बेटी की आंखें खुले तो सीने पे बाप का कटा हुआ सर हो, दाएं की जुल्फें बाएं हो, बाएं की दाएं हो, चेहरे पे तमाचों के निशान हो, दाढ़ी पे खून से खिजाब हो। 1 साल के बाद बच्ची ने बेटी ने इस रंग में अपने बाप को देखा, बाप के सर को झोली में लेकर बैठ गई। 3 बैन की है मेरी मखदूमा ने, तीसरे बैन पे अस्करी मिंबर छोड़ जाएगा। अल्लाह करे मैं समझा सकूं। पहला बैन किया, शाम की जमीन में जलजला आया, रो के फरमाती है बाबा साल बात नहीं की, बाबा आज मैं थक गई हूं, और बाबा आपको मेरी गुर्बत का वास्ता, बाबा आंखें खोल के मुझे देखिए, मुझे सिर्फ इतना बताइए मुझे 4 साल की उम्र में यतीम किसने कर दिया। गरीब की आंखें नहीं खुली। अब दूसरा बैन किया, बेटी ने देखा मेरा बाबा आंखें नहीं खोलता, अब बेटी ने रोने का अंदाज बदला। मुझे जिक्र की कसम ये बैन वो है जिस पर बीबियों ने जिंदान की दीवारों में टक्करें मारी। वो बंदा बड़ा अमीर है जो मातम और हाय नहीं कर सकता। पहला बैन, बाबा मुझे यतीम किसने किया, आंखें नहीं खुली, बाप के सर को हाथों में पकड़ के कहती है बाबा तुझे वास्ता है मेरी जद्दा के शिकस्ता पहलू का, एक लम्हे के लिए आंखें खोल के मुझे देख, और बाबा जो तूने ईद वाले दिन पहनाए थे वो शिमर ले गया। जो कर सकता है सर पे मातम, और बाबा मेरे कान खत्म हो गए, और बाबा मेरे कान गोशवारे पहनने के काबिल नहीं बचे। नजाकत भाई बेटी ने देखा मेरा बाबा आंखें नहीं खोलता, अब बेटी ने रोने का अंदाज बदला।
اب بیٹی نے بات کرنے کا انداز بدلا، آخری بین کرنے سے پہلے بیٹی کھڑی ہو گئی، باپ کے کٹے ہوئے سر کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اپنے ہاتھوں میں لے کے کہتی ہے بابا میں نے سال بعد نہیں کی، اور بابا آج تیری سکینہ تھک گئی ہے، اور بابا آپ کو میری غربت کا واسطہ، اور بابا تجھے علی اکبر کی جوانی کا واسطہ، اور بابا آج ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں کھول، اور بابا یہ تیری ساری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، بابا آپ کو یاد ہے آپ نے مجھے شب عاشور کہا تھا سکینہ میری بہنوں کو لمبے سفر میں تنگ نہیں کرنا، بابا ان سب سے پوچھ لیں میں نے 1600 میل کے سفر میں آپ کی کسی بہن سے پانی نہیں مانگا، اور مجھے گھوڑوں کے ساتھ دوڑایا گیا، مجھے تماچے مارے گئے، میں نے شکایت نہیں کی، اور بابا واسطہ ہے میری غربت کا، آج آنکھیں کھول کے مجھے دیکھ اور مجھے دیکھ کے بتا بابا تو نے 56 برس کی زندگی میں 4 سال کی کوئی ایسی بچی دیکھی ہے جس کے بال سفید ہو گئے ہو؟ او بابا میں بوڑھی ہو گئی، او بابا میرے بال سفید ہو گئے، او بابا مجھے شام کی گرمی کھا گئی، او بابا مجھے شمر کے تماچے کھا گئے۔ علی بادشاہ کی بیٹی، پھر پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے، اگلے سال کس نے عاشورہ دیکھا، اگلے سال کس نے اربعین حسینی دیکھا، اگلے سال کس نے علم دیکھا۔ سلام آخر کا شعر ہے، رہے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ لیکن کوشش کرنا آخری مجلس میں جیسے تیسے کر کے بھی ایک آنسو آ جائے۔ رکھیے میرے سر پہ قرآن، ابن منذر صحابی ہے میرے مولا سجاد کا، میرے مولا کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہتا ہے مولا جب دیکھوں شام 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 کہہ کے روتے ہیں، مولا کربلا میں ظلم ہوئے، تمام راہ ظلم ہوئے، مولا صرف شام کو یاد کر کے کیوں روتے ہیں؟ غیرت کے پروردگار کی چیخ نکلی، پتہ نہیں آپ کیسے سنیں، میرے امام نے رو کے فرمایا ظلم تو تمام راہ ہوئے لیکن شام پہ مجھے دکھ بڑا ہے۔ مولا شام پہ کیا دکھ ہے؟ فرمایا ویسے تو تمام راہ مارتے رہے لیکن بازار شام میں جس وقت ہمارا قافلہ داخل ہوا نا، ان ظالموں کے ظلم کے رنگ تبدیل ہو گئے۔ مولا کیسے؟ میرے امام کی آنکھوں سے خون جاری ہوا اور رو کر فرماتے ہیں مارتے تمام راہ رہے تھے لیکن شام کے بازار میں ان کے حوصلے اتنا کھل گئے، واحد ہے شام کا بازار جہاں جب جس ظالم کا دل کرتا تھا وہ ایک ہاتھ سکینہ کی زلفوں میں ڈال کے وہ دوسرے ہاتھ سے تماچا مار کے کہتا تھا اب بلا عباس کو۔ او میں صدقے سکینہ آواز دے غازی کو، او میں صدقے ہوا، میری مخدومہ ان آوازوں پر رحم فرمائے۔ سکینہ اب تیرا چاچا نظر نہیں آتا، سکینہ تیرا غازی دکھائی نہیں دیتا۔ ارباب ازا حوصلہ میری ماں، مجھے ایک فکرہ کہنا ہے 4 سال کی سیدزادی کی قید کے حوالے سے، اور اس کے بعد آپ کو سلام کرنا ہے، لیکن بات میری اس بندے کے ساتھ ہے جسے خدا نے بیٹی دی ہے، نہ شیعہ کے ساتھ نہ اہل سنت بھائی کے ساتھ، جسے خدا نے بیٹی دی ہے۔ یاد رکھیے گا سامعین گرامی، خدا شریفوں کو بیٹیاں دیتا ہے بغیر کسی مذہب کی تفریق کے۔ میں ممبر پہ اعلان کر کے کہہ رہا ہوں میری بات انسان سے ہے جسے یہاں انسانیت کے لیے درد محسوس ہوتا ہے، اور ذکر اس کا کر رہا ہوں جو محسن انسانیت ہے۔ آدھی رات کا وقت، پرایا ملک، پرایا دیس، زندان شام، زندان کا اندھیرا، 4 سال کی یتیمہ اچانک نیند سے بیدار ہوئی، تھکی ہوئی، ڈری ہوئی، سہمی ہوئی، زخمی، پیاسی سیدزادی اٹھی، ننھے میں واری واری آتا پہ گل اس بندے نالے جس نے خدا دی دیتی ہے بھائی نزاکت، ننھے قدم چلتی ہوئی اپنی پھوپھی کے قریب آئی، کہا جاوید بھائی کچھ نہیں، صرف پھوپھی کے دامن کو ہلایا، حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ کر فقط اتنا کہتی ہے پھوپھی اب مجھے بابا ملا جائے۔ اللہ اکبر۔ میری مخدومہ ان آنکھوں پہ اپنا رحم فرمائے میرا بھائی، یہ جوانی بے داغ رہے با خدا، یہ بڑھاپا خوشحال رہے، اتنے درد میں جو آپ رو رہے ہیں، پھوپھی مجھے بابا ملا دے۔ سکینہ تمہارے بابا کا بدن کربلا رہ گیا، سر شام آ گیا، تمہارے بابا یہاں کہاں سے آ گئے؟ نہیں پھوپھی اماں میں نے سال بات نہیں کی، میں آج کر رہی ہوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے بابا آئے تھے، بابا نے مجھے اٹھایا تھا، بابا نے مجھے اپنے سینے پہ سلایا تھا،
بابا نے میرے کان چوم کے کہا تھا سکینہ میں اداس ہو گیا ہوں، میرے پاس آئے گا. او پھپھی مجھے بابا لا دو، پھپھی مجھے بابا ملا دو، پھپھی مجھے بابا ملا دو. ہن جھنگے ذاکر گھر لوگو قدیمی عزادار بیٹھے ہو، میں گل کر سا، میں اشارہ دے کے رک جا سا، میں تھوڑے امتحان پہ لینا محسوس نہ کرے آئے، لیکن گل قیامت آمیز ہے. 4 سال کی یتیمہ کے رونے کی آواز یزید کے محل تک گئی. یہ ملعون اپنے بستر سے بے چینی میں تڑپ کے اٹھا اور تڑپ کے اٹھ کے دربان کو بلا کے کہتا ہے کون رو رہا ہے؟ یزید کے نوکر نے ہنس کے کہا شام میں کون روتا ہے؟ وہی یتیمہ رو رہی ہے، وہی پردیسن رو رہی ہے، وہی تھکی ہوئی رو رہی ہے، وہی ڈری ہوئی. وہ بندہ سر نیچے کر لینا، اب اور رعایت تمہیں دے نہیں سکتا جو ان قیامت آمیز باتوں پہ بھی ہائے نہیں کر سکتا. وہ ڈری ہوئی رو رہی ہے جو جب سے آئی ہے رو رہی ہے. فرمائش بچی کہتی ہے مجھے باپ کا سر لا دو. اس نے کہا آج کوئی عجیب رنگ میں رو رہی ہے، اس سے پہلے کہ شام ساری غرق ہو جائے جا بچی کو باپ کا سر دیا. اب ارباب اعضاء میں غیر سید ہوں، ویسے بھی میری زبان میں اتنا حوصلہ اور طاقت نہیں ہے، میں صرف اتنا کہتا ہوں اب سر اٹھا کر مجھے دیکھیے. میں وہ لفظ تو نہیں کہہ سکتا جو وہاں پہ ہوا، میں اشارہ دے سکتا ہوں مولا کا واسطہ دیکھیے گا مجھے. جا بچی کو باپ کا اجازت لے کر سادات سے سر دیا. اب مجھے ذکر کی قسم مجھے ممبر چھوڑنا پڑ گیا کل رات سٹیل ٹاؤن کراچی میں یہ جملہ کہنے کے بعد. اللہ کرے میں سمجھا سکوں اور آپ سمجھ سکیں. جا پھر آج بچی کو باپ کا سر دیا. عجیب رنگ میں آج باپ کو یاد کر کے رو رہی ہے. اب یزید کے نوکر نے یزید کا حکم سننے کے بعد بطول کا بیٹا سمجھ کے بڑے احترام سے غریب کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا. اس نے غریب کے سر کو اٹھایا. یہ کیسے سر لایا میں نہیں جانتا، اس نے کیسے سر امام سجاد کو دیا میں یہ بھی نہیں جانتا. جملہ علامہ رشید ترابی صاحب کا ہے. ریڈیو پاکستان پہ مجلس شام غریباں پڑھتے ہوئے یہ فقرہ کہا تھا. بزرگ بتاتے ہیں مجلس موقوف کرنا پڑ گئی، اس سے آگے پڑھنے کی نوبت ہی نہیں آئی. وہ بندہ جس کی کوئی دعا رکی ہوئی ہو دامن پھیلائے اور مانگے، پوری نہ ہو تو یہ گریبان حاضر ہے مانگنا یہاں سے، اگر یہاں درد ہو اور یہاں سے آنسو بہے. رشید ترابی صاحب فرماتے تھے اس نے کیسے سر اٹھایا میں نہیں جانتا، یہ کیسے سجاد کے پاس لایا میں نہیں جانتا، اور میں صرف اتنا جانتا ہوں بس سر سجاد کی گود میں آ گیا، غریب کے کچھ بال اس ظالم کے ہاتھ میں رہ گئے. جو کر سکتا ہے ماتم، جو کر سکتا ہے ماتم. ارباب اعضاء ایام اعضاء کی آخری مجلس ہے. امام نے فرمایا ظالم تجھے اٹھانا نہیں آتا تھا تو مجھے بلا لیا ہوتا، اور اس کا ایک بال ٹوٹنے پہ اس کی ماں کئی کہ او میں صدقے ہو ماں با فلک شیر، اس کا ایک بال ٹوٹنے پہ اس کی ماں کئی دن تک ماتم کرتی تھی. میں نے سارا مضمون سمیٹ کے رکھ دیا. میری مائیں بہنیں سیدزادیاں مرشدزادیاں، خدا اس قوم کی ہر بہن کو شرم و حیا کی دولت سے نوازے، خدا اس قوم کی ہر بیٹی کے نصیب نیک کرے. میں کہتا ہوں بیٹی دشمن کی بھی ہو تو خدا اس کے نصیب نیک کرے. اللہ کرے جس کے نام کے ساتھ بیٹی لگتا ہے کبھی اس کی آنکھوں میں دنیا کے کسی دکھ میں آنسو نہ آئے. بیٹیاں روئیں تو مولا علی علیہ السلام کی بیٹیوں کے دکھوں پہ روئیں، ورنہ بیٹی کی آنکھ میں کبھی آنسو نہ آئے. میں بات اس بندے سے کر رہا ہوں جسے خدا نے انکل جی بیٹی دی ہے. اب یہ آپ لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں میں دنیا دار لوگ ہیں، اس معاشرے کا رواج نہیں. باپ ساتھ کے ملک برابر کے ملک میں نوکری بھی کرتا ہو نا، اور وہ فون پہ صرف اتنا بتا دینا میں نے فلاں دن گھر واپس چھٹی آنا ہے. اب جو بیٹی ہے وہ کتنی راتیں بیچاری خوشی سے سوتی نہیں ہے. بابا آئے گا میں بابا کو بتاؤں گی اس نے بھی مجھے دکھ دیا تھا، اس نے بھی میرا دل دکھایا تھا، اس نے فلاں موقع پہ مجھے مارا تھا، اس رشتہ دار نے فلاں موقع پہ میری توہین کی تھی. خدا گواہ کر کے کہہ رہا ہوں باپ نے صبح آنا ہو، بیٹیاں خوشی میں ساری رات سوتی نہیں ہیں، سارا گھر حسرتوں سے سجا کے رکھتی ہیں. ایئرپورٹ پہ ابھی فلائٹ لینڈ نہیں کرتی، بیٹیاں کھڑے ہو کے خدا کی قسم مان رکھ کے بڑی حسرت سے دیکھ رہی ہوتی ہیں یہ وہ راستہ ہے جہاں سے میرا بابا چل کے آئے گا. باپ نوکری کرتا ہو کسی اور ملک، باپ آ رہا ہو صرف ملنے کے لیے، تو بیٹیوں کی یہ حسرتیں یہ مان اور یہ خواہشیں ہوتی ہیں. رکھ میرے سر پہ قرآن، زندان ہے شام کا، بیٹی ہے 4 سال کی، اور بیٹی بھی عام نہیں یتیمہ، اور سال کے بعد اسے بابا ملنے آ رہا ہے. اور باپ ملنے آئے بھی تو کیسے کہ بیٹی کی آنکھیں کھلیں تو سینے پہ باپ کا کٹا ہوا سر ہو، دائیں کی زلفیں بائیں ہوں، بائیں کی دائیں ہوں، چہرے پہ تماچوں کے نشان ہوں، داڑھی پہ خون سے خضاب ہو. 1 سال کے بعد بچی نے بیٹی نے اس رنگ میں اپنے باپ کو دیکھا، باپ کے سر کو جھولی میں لے کر بیٹھ گئی. 3 بین کی ہے میری مخدومہ نے، تیسرے بین پہ عسکری ممبر چھوڑ جائے گا. اللہ کرے میں سمجھا سکوں. پہلا بین کیا
شام کی زمین میں زلزلہ آیا. رو کے فرماتی ہیں بابا سال بات نہیں کی بابا, آج میں تھک گئی ہوں. اور بابا آپ کو میری غربت کا واسطہ, بابا آنکھیں کھول کے مجھے دیکھیے, مجھے صرف اتنا بتائیے مجھے 4 سال کی عمر میں یتیم کس نے کر دیا. غریب کی آنکھیں نہیں کھلیں. اب دوسرا بین کیا, بیٹی نے دیکھا میرا بابا آنکھیں نہیں کھولتا, اب بیٹی نے رونے کا انداز بدلا. مجھے ذکر کی قسم یہ بین وہ ہے جس پر بیویوں نے زندان کی دیواروں میں ٹکریں ماری. وہ بندہ بڑا امیر ہے جو ماتم اور ہائے نہیں کر سکتا. پہلا بین, بابا مجھے یتیم کس نے کیا, آنکھیں نہیں کھلی. باپ کے سر کو ہاتھوں میں پکڑ کے کہتی ہے بابا تجھے واسطہ ہے میری جدہ کے شکستہ پہلو کا, ایک لمحے کے لیے آنکھیں کھول, آنکھیں کھول کے مجھے دیکھ. اور بابا جو تو نے عید والے دن پہنائے تھے وہ شمر لے گیا. جو کر سکتا ہے سر پہ ماتم. اور بابا میرے کان ختم ہو گئے. اور بابا میرے کان گوشوارے پہننے کے قابل نہیں بچے. نزاکت بھائی بیٹی نے دیکھا میرا بابا آنکھیں نہیں کھولتا. اب بیٹی نے رونے کا انداز بدلا, اب بیٹی نے بات کرنے کا انداز بدلا. آخری بین کرنے سے پہلے بیٹی کھڑی ہو گئی, باپ کے کٹے ہوئے سر کو اپنے ہاتھوں میں لیا, اپنے ہاتھوں میں لے کے کہتی ہے بابا میں نے سال بات نہیں کی. اور بابا آج تیری سکینہ تھک گئی ہے. اور بابا آپ کو میری غربت کا واسطہ. اور بابا تجھے علی اکبر کی جوانی کا واسطہ. اور بابا آج ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں کھول. اور بابا یہ تیری ساری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں. بابا آپ کو یاد ہے آپ نے مجھے شب عاشور کہا تھا سکینہ میری بہنوں کو لمبے سفر میں تنگ نہیں کرنا. بابا ان سب سے پوچھ لیں میں نے 1600 میل کے سفر میں آپ کی کسی بہن سے پانی نہیں مانگا. اور مجھے گھوڑوں کے ساتھ دوڑایا گیا, مجھے تماچے مارے گئے, میں نے شکایت نہیں کی. اور بابا واسطہ ہے میری غربت کا, آج آنکھیں کھول, آنکھیں کھول کے مجھے دیکھ. اور مجھے دیکھ کے بتا بابا تو نے 56 برس کی زندگی میں 4 سال کی کوئی ایسی بچی دیکھی ہے جس کے بال سفید ہو گئے ہو. او بابا میں بوڑھی ہو گئی, او بابا میرے بال سفید ہو گئے. او بابا مجھے شام کی گرمی کھا گئی. او بابا مجھے شمر کے تماچے کھا گئے. علی بادشاہ کی بیٹی